نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون قال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه الله من حيث لا يحتسب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے واجب الاحترام سننے والوں دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا موضوع ہے استغفار کے فوائد۔ اس زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگ مختلف چیزوں کے شکار ہیں، کوئی قحط سالی کا شکار ہے، کوئی ٹینشن کا شکار ہے۔ ان سب کا حل وہ قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ ہمیں قرآن مجید کے طرف تب توجہ ہوتی ہے جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب کسی مولوی کے پاس جاتا ہے کہ اس بچے پر دم کرے۔ بس یہی مواقع ہے کہ اس مواقع میں ہمیں قرآن مجید یاد آتا ہے، لیکن قرآن مجید کی نزول کا جو مقصد ہے وہ آج امت مسلمہ وہ چھوڑ بیٹھی ہے۔ اس وجہ سے امت مسلمہ مختلف ٹینشنوں کا شکار ہے، پریشانیوں کا شکار ہے۔ ان سب کا علاج قرآن مجید میں ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کوئی اس کو اپنا معمول بنائے، زندگی کا معمول، تو جتنی بھی مشکلات ہے اللہ وہ سب رفع کریں گے، ختم کریں گے۔ ایک تابعی کے پاس ایک آدمی تشریف لائے، کہنے لگے حضرت میرے لیے دعا کرو، میرے بچے نہیں ہوتے۔ اس تابعی نے ان سے فرمایا کہ استغفار پڑھو۔ دوسرا شخص آیا، اس نے کہا حضرت بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھو۔ تیسرے نے کہا کہ حضرت مال و دولت نہیں ہے، تو ان سے انہوں نے فرمایا استغفار پڑھو۔ بیٹھنے والوں میں سے کسی نے پوچھا حضرت آپ نے تینوں آدمیوں کو صرف ایک ہی وظیفہ بتایا، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ قرآن مجید میں ان تمام اعمال کا جو حل ہے وہ استغفار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت کے ارشاد ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم استغفروا ربکم، اپنی گناہوں پر رو گڑ گڑاؤ، استغفار پڑھو۔ کیوں؟ انہ کان غفارا، بخشنے والی ذات صرف اللہ رب العزت ہے۔ جب تم استغفار پڑھو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العزت تمہارے اوپر بارش نازل فرمائیں گے، مدرارا، ایسی بارش
جو تہبت بارش ہوں گے. یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال، اللہ تمہیں مضبوط کرے گا اموال دے کر، وبنین بچے دے کر، ویجعل لکم انہارا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مختلف نہریں وہ بہائیں گے، تمہیں پانی کی قلت بھی محسوس نہیں ہوگی. آج کل دیکھو ہر جگہ پانی کی قلت محسوس ہو رہی ہے. کیوں؟ امت نے اس عمل کو چھوڑا جو استغفار ہے. اور قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں اللہ رب العزت نے عذاب سے بچنے کے 2 وجہ بتائے کہ 2 وجہ سے امت پر عذاب نازل نہیں ہوتا. ایک وجہ اللہ رب العزت نے یہ ذکر فرمایا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، کہ اے میرے محبوب جب تک آپ ان لوگوں میں موجود ہوں گے ان پر اللہ کے طرف سے عذاب نازل نہیں ہوگا. اور دوسری وجہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک یہ لوگ استغفار پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کے طرف سے ان لوگوں پر عذاب نازل نہیں ہوگا. امام بخاری رحمہ اللہ نے تاریخ کبیر میں ذکر کیا ہے، کان امنان فی زمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 امن تھے. ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود، اور دوسرے نمبر پر استغفار. اما احدہما فقد رفع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے لیکن دوسری چیز باقی ہے جو استغفار ہے. جب تک امت استغفار پڑھیں گے تو اللہ کے طرف سے ان پر مختلف نعمتیں نازل ہوگی، بارشیں ہوگی، اللہ ان کو مال دیں گے، اولاد دیں گے. آج ہر کسی کو یہ شکایت ہے، بارش نہیں ہے، بارش نہیں ہے، فصلیں نہیں ہے، اولاد میرے نہیں ہوتے، بچے نہیں ہوتے، اگر بچے بھی ہیں تو نافرمان ہے. اس کا کوئی وظیفہ بتائیے. تو اس کا سب سے بڑا وظیفہ استغفار ہے کہ آدمی استغفار کو اپنے معمولات میں سے شمار کرے. دن میں کم از کم 100 مرتبہ ہر آدمی اپنے اوپر لازم کرے کہ میں 100 مرتبہ استغفار پڑھوں گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی مصیبت آیا تو استغفار پڑھ لیا، جب مصیبت ٹل گیا تو استغفار بھی چھوڑ دیا. ایسا نہیں، اللہ کو ایسا عمل پسندیدہ نہیں ہے. سب سے بہترین عمل وہ ہے جو توڑا ہو لیکن اس پر مواظبت ہو، اس پر ہمیشگیری ہو. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه اللہ من حيث لا يحتسب. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑے گا، یہ نہیں کہ ایک مرتبہ پڑھ لیا بس، یہ نہیں، بلکہ لزوم کا معنی یہ ہے کہ وہ کثرت سے پڑھتا رہتا ہے، اس کا معمول بن چکا ہے استغفار پڑھنا، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیا عطا فرمائیں گے؟ جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے اللہ رب العزت ان کے لیے رائے ہموار کریں گے. ومن كل هم فرجا، جو بھی اس کو ٹینشن ہوگی، چاہے معاشی ٹینشن ہو یا کوئی اور ٹینشن ہو، اللہ اس کو اس ٹینشن سے نکالے گا. ورزقہ اللہ من حیث لا یحتسب، آج کل جس ٹینشن میں پوری امت ڈوبی ہوئی ہے وہ ہے معاشی ٹینشن، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم استغفار کو اپنا معمول بنائیں. جب ہم استغفار کو اپنا معمول بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام ضروریات اپنی طرف سے پوری کریں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. لیکن استغفار ایسا نہیں کہ قلبی لاہی سے ہم استغفار کریں، غافل دل سے استغفار کریں، ایسا نہیں، بلکہ استحضار کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ میری گناہوں کو معاف فرما. جب آپ اس انداز سے استغفار پڑھیں گے تو آپ کی تمام جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی. اور امام نووی رحمہ اللہ نے
اس کے لیے 3 شرطیں ذکر کی ہیں استغفار و توبہ کے لیے۔ پہلی شرط ہے الندم، کہ جب آپ یہ کہے استغفر اللہ، اے اللہ میری گناہوں کو معاف فرما، تو اس وقت آپ پریشان ہو، آپ نادم ہو۔ اور ندامت کہتے ہیں تعلم القلب، کہ آپ کا دل پریشان ہو، اے اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا ہے، اس کے بعد میں ایسے عمل نہیں کروں گا جو آپ کے غصے والے اعمال۔ اور دوسری شرط یہ ہے ایقلع عن المعصیہ، کہ آپ جس گناہ میں مبتلا ہے فی الفور وہ گناہ چھوڑ دیں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ عزم مصمم کرے کہ میں کبھی پھر اس گناہ کے طرف واپس نہیں لوٹوں گا، اگر پھر بھی گناہ ہو گیا تو پھر اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہو جانا۔ اگر ہم اس انداز سے، اس استحضار سے استغفار پڑھیں گے تو ہماری جتنی بھی ضروریات ہے، چاہے وہ دنیاوی ضرورت ہو یا اخروی ضرورت ہو، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی طرف سے، اپنی غیبی خزانوں سے اللہ رب العزت پورا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کو لازم پکڑنے کے، کہ ہمیشہ میں استغفار پڑھے، اپنے معمولات میں سے بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایک عمل تو یہ کرے استغفار پڑھے، اور استغفار بھی قلب الہی سے نہ ہو، غافل دل سے نہ ہو، بلکہ استحضار کے ساتھ ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس انداز سے استغفار پڑھے۔ اور تیسری بات میں نے یہ ذکر کی کہ جب بھی آپ توبہ کرو، استغفار پڑھو، تو اس وقت 3 چیزیں آپ کے استغفار میں ہونی چاہیے۔ پہلی چیز کہ آپ نادم ہو، آپ پریشان ہو کہ اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا۔ دوسری شرط ایقلع عن المعصیہ، کہ فی الفور گناہ کو چھوڑے۔ اور تیسری شرط کہ عزم مصمم کرے کہ اللہ تعالیٰ پھر میں کبھی اس گناہ کی طرف نہیں لوٹوں گا۔ اور چوتھی بات، اگر پھر خدا نخواستہ گناہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کے دربار میں توبہ طائب ہو جانا۔ اور اس کے ساتھ 5ویں چیز بھی ذکر کر رہا ہوں کہ جب بھی اپنے گناہوں کو ہم سب یاد کرے تو اس وقت روئے۔ اگر رونا نہ آتا ہو تو حدیث پاک میں آتا ہے ابکو، جب تم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہو، استغفار پڑھتے ہو تو رو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، اگر تمہیں رونا نہ آتا ہو تو رونے کی شکل تو بناؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو رونا بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کا جو دربار ہے وہ جلال والا ہے، وہاں پر رونا نہیں ہے۔ جس جگہ کوئی چیز نایاب ہو تو وہاں پر اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے جس آدمی کے آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ نکل جائے کہ اللہ میں نے آپ کو ناراض کیا ہے، اس کے بعد ایسے اعمال نہیں کروں گا جو آپ کے ناراضگی والے اعمال ہو۔ تو اگر ہم ان شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے استغفار پڑھے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جو کچھ کہا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔